آپ دیکھ رہے ہیں گوگو لرننگ ہب۔ ویڈیو میں خوش آمدید۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنا کام باقاعدگی سے اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، آج ہمارا اسلامیات کا جو چیپٹر ہے وہ باب سوئم ہے اور یہ اس کا پارٹ ہے جس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ خاتم النبیین کے اخلاق حسنہ۔ اس میں ہم آج یہ پڑھیں گے: ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے اچھی خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ نرم مزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں اور محتاجوں کی مدد فرماتے اور ہر ایک کے دکھ درد میں کام آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ ایماندار اور سب سے بڑھ کر سچ بولنے والے تھے۔ چنانچہ اعلان نبوت سے پہلے ہی اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو بلایا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج ہم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم لوگ یقین کرو گے؟ سب نے کہا: ہاں ہاں، ہم یقین کریں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، اس لیے اسٹوڈنٹس ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کہتے تھے۔ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی روشنی میں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کیونکہ سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے۔ جھوٹ بولنا بہت ہی بری بات ہے۔ جھوٹ بولنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کی کوئی عزت نہیں کرتا، کیونکہ جھوٹ بولنے والے کی کوئی عزت نہیں کرتا کہ یہ تو ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا ہے، اس نے کون سا سچ بولنا ہے۔ آگے ہے الفاظ معنی ہمارے اخلاق، عادتیں، طور طریقے، خلق کی جمع۔ ان میں سے آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں یا یاد کر سکتے ہیں۔ صادق، سچ کہنے والا، سچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب۔ صفا، خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑی کا نام۔ اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق، اچھی اور پسندیدہ عادتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے۔ نرم مزاج، مہربان طبیعت۔ نرم مزاج، مہربان طبیعت۔ امین، امانت دار۔ اس کی مشق کریں گے اب ہم۔ دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہیں پر کریں۔ جتنی اچھے سے میں نے آپ کو ریڈنگ کروائی ہے، اب تو جب میں فلنگ بولوں گی، بلینکس بولوں گی، تو آپ کو خود ہی فلنگ آنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہے اللہ تعالی، جان، محتاجوں، بچپن، نرم مزاج۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش ہی سے اعلیٰ خوبیوں کے مالک تھے۔ بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے اعلیٰ خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ڈیش تھے، نرم مزاج۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ نرم مزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں اور ڈیش کی مدد فرماتے تھے، محتاجوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں اور محتاجوں کی مدد فرماتے تھے۔
مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیش کے دشمن تھے۔ جان، مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن تھے۔ سچ بولنے سے ڈیش خوش ہوتا ہے اللہ تعالی، سچ بولنے سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے۔ یہ تھی ہماری فل ان دا بلینکس۔ آگے ہیں ہمارے پاس یہ ہیں آپشنز۔ درست سبق کے مطابق درست جوابات پر گڈ کا نشان لگائیں۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے تھے محمد و احمد کے لقب سے، بشیر اور نذیر کے لقب سے، صادق و امین کے لقب سے، سخی و کریم کے لقب سے، صادق اور امین کے لقب سے۔ اس کو ٹک کریں گے ہم۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے صفا پہاڑی پر، مروہ پہاڑی پر، ہرا پہاڑ پر، سور پہاڑ پر۔ کہاں لے گئے تشریف؟ صفا پہاڑی پر۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے آہستہ بولنے سے، سچ بولنے سے، اونچا بولنے سے، خاموش رہنے سے، سچ بولنے سے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ اب ان کے جوابات دیکھنے ہیں ہم نے۔ پہلا سوال ہے ہمارا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ جیسا کہ ہم نے اپنی سٹوری میں پڑھا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بہت اچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سی 3 خوبیاں بیان کریں۔ اب خوبیاں ہم نے بتانی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، ہمیشہ دوسروں کے کام آتے تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لقب سے پکارتے تھے؟ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ صفا پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا آنسر ہم ادھر سے دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج ہم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم لوگ یقین کرو گے؟ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ یہ ارشاد فرمایا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے خوش ہوتا ہے؟ سچ بولنے والوں سے۔ جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ جھوٹ بولنا بہت ہی برا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے ہمارے سوال جواب۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم نے پڑھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ۔ مجھے امید ہے آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، یعنی ہمیں بھی وہ ساری سنتیں فالو کرنی چاہیے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، وہ کام ہمیں بھی کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، کبھی جھوٹ نہ بولیں، بڑوں سے ادب سے بات کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، اور امانت میں خیانت نہ کریں، یعنی اگر کسی کی چیز آپ کے پاس کوئی چیز رکھتا ہے اس میں خیانت نہ کریں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ پیارے بچوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں مزید کچھ اچھا سیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور ویڈیو کو لائک کر کے سکھانے والے کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کیجیے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے والوں کا شکریہ۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔